یہ کس کی مجال ہے حسین، کس کو تجھ سے ہمسری، باپ کے گھر امام تھے، نانا کے گھر پیغمبری، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، اے میرے مصطفیٰ کے لال امت مصطفیٰ بری، یا حسین۔ احباب گرامی، بڑی اہم اور بڑی ضروری یہ بات ہے ہماری بخشش کے حوالے سے، ہماری اخروی نجات کے حوالہ سے، ہماری مغفرت کے حوالہ سے، اور مر جانے کے بعد اللہ کی رحمت کے حصول کے حوالہ سے۔ یہ ساری چیزیں تب ہی ممکن ہیں کہ جب ہماری موت ایمان پہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بروز حشر اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہ گاروں پر کرم فرمائے گا، بہت بڑے بڑے میرے جیسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تجھے اپنی رحمت کے صدقے سے چھوڑ دیا ہے، اور میرے محبوب میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے کہ مولا یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرما دے گا۔ ائمہ مطہرین میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار اور اولیاء اعظام، یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو گھر والے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کریں گے کہ مولا ان کو چھوڑ دے، تو اللہ چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین ہو کہ یہ قیامت والے دن کسی کا اللہ کی بارگاہ سے نجات پا جانا، کامیاب ہو جانا، جہنم سے بچ جانا، جنت میں چلے جانا، یہ مشروط ہے کہ موت ایمان پر ہو۔ یہ اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ موت ایمان پر ہو۔ اگر موت ہی ایمان پر نہ ہوئی تو نہ نبی کی شفاعت وہاں پر ہو سکے گی، نہ کسی ولی کی شفاعت ہو سکے گی، نہ کسی اہل بیت کے فرد کی شفاعت ہو سکے گی، نہ کسی حافظ قرآن، صحابی اور معصوم بچوں کی شفاعت ہو سکے گی۔ تو یہ شفاعت یا اللہ کی رحمت یا اس کی رحمت کا انداز دکھانے کے لیے بندے کا بخشا جانا یا جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جانا، یہ مشروط ہے ایمان پر موت ہونے کے ساتھ۔ اگر ایمان پر موت ہوئی تو یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ اپنی رحمت دکھانے کے لیے بھی کہہ دے گا کہ دوگو یہ دیکھو یہ کتنا بڑا گناہ گار آدمی ہے، انسان ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے تاکہ تم میری رحمت کا انداز دیکھ سکو، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر۔ لیکن احباب گرامی، اگر موت ہی ایمان پر نہ ہوئی تو تب تو یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب ہمیں فکر کرنا چاہیے، کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی ایسی تسلی ہونی چاہیے، کوئی ایسا ہمارے لیے ایک ایسا کوئی دلاسا اور ایسی رہنمائی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں اس بات پر قائم رکھ سکے اور ہم مطمئن دنیا سے جا سکیں کہ انشاءاللہ ہماری موت ایمان پر ہی ہوگی۔ اس کے لیے بھی تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں، دیگر محدثین کے علاوہ اور بھی محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا سنو، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، کہ میں تمہیں اس بات کا اعلان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم آل محمد کی محبت پہ دنیا سے مر کے جاؤ گے تو ایمان پہ مرو گے۔ الفاظ سنیے گا، مستکمل الایمان، ایسا ایمان جس کو اللہ کمال عطا فرمائے گا، وہ ایمان جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوگا، اس ایمان پر تمہیں اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، پھر تو تمہیں موت آئے گی نہیں، ایک قانون جاری ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت والا، لیکن ان کی محبت وہ دولت ہے جو تمہیں شہید اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے شہادت کا انعام لے کے دے گی۔ اس لیے احباب گرامی، ان پر فتن دور میں کہ جب ہیلوں بہانوں سے اہل بیت اطہار کی محبت سے انسان کو دور کیا جا رہا ہے، تو یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کانوں کے لیے چسکے کے لیے ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بس ہمیں سن کے لطف آتا ہے، یہ گفتگو اس لیے ہوتی ہے۔ یہ تمام تر گفتگو، یہ واعظ، یہ نصیحت، یہ اپنے احباب سے گفتگو
یہ اس لیے ہوتی ہے کہ رب العالمین ہماری آخرت بہتر فرما دے، رب ہماری قبر کو بہتر کر دے، ہمارے حشر کو بہتر کر دے، اور ہمارے ان معاملات کو بہتر فرما دے جن معاملات سے گزرنا بڑا کڑا مرحلہ ہے، اور وہاں سے اہل بیت اطہار کی محبت آسانی سے گزار دیتی ہے۔ تو میری بات آپ سمجھ کے ہوں گے، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، الا و من مات علی حب آل محمد، یہ مدینے کے تاجدار کی طرف سے ایک گارنٹی ہے، وہاں سے یہ انسان کو ایک اطمینان کا پیغام ہے کہ ان کی محبت پر زندہ رہ، اس کا فیض تجھے یہ نصیب ہوگا کہ تیری موت ایمان پر ہوگی، اور اگر موت ایمان پر ہوئی تو بچت کے ہزار اسباب ہیں، اللہ اپنی رحمت سے بھی بخش سکتا ہے، کسی کی شفاعت سے بھی بخش سکتا ہے، اپنی کرم نوازی سے بخش سکتا ہے۔ اس لیے احباب کسی غیر کی باتوں میں نہ آئیے گا، کسی غیر کی بات میں آنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ رب ہمارے دنیا، قبر اور حشر اور آخرت کو بہتر فرما دے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں اسی گھرانے سے وفادار رکھے۔ میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا رہتا ہوں، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ رب العزت ان کی غلامی میں زندگی اور ہمیں بھی زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔